السلام علیکم، میں موجود ہوں شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب کے پاس، جو 6 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ آج ان سے ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ بتا دیجئے موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ کے حالات سب کے سامنے ٹوٹل فیلئر ہے۔ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے تو آگے ملکی معاملات اور تنخواہیں چلانا مشکل ہو جائیں گی۔ ٹوٹل ریونیوز جو ہے ملک کے، وہ صرف قرضہ جات کی واپسی اور آرمی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بقایا سارا دندہ چاروں پروونسز ہے، مرکز ہے، فیڈریشن ہے، یہ سب کچھ قرضوں پہ چل رہے۔ قرضوں پہ کس طرح چلے گا؟ قرضوں کا تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ آخر یہی ہمارا حالت یہی ہوگا جیسے سری لنکا کا یا دوسروں کا، ڈیفالٹ میں ہم لوگ چلے جائیں گے۔ پھر ہم کو اپنے اثاثے ان کے ذمہ داری میں جو دیے ہوئے ہیں وہ اثاثے ہم کو چھوڑنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ معاشی صورتحال اس کی بہت ابتر ہے اس وقت، انتہائی ہماری اخراجات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ حکومتی ایک اسحاق ڈار منسٹر تھا فائنانس، پھر پیپل پارٹی کی حکومتی ایک منسٹر ہوتا تھا فائنانس۔ اگر ایک جو شہرک ہے فائنانس، اس کے منسٹر آپ کے 3 مرتبہ تبدیل ہو 2 سال کے عرصے میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عوام کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو گئے۔ اس وقت جو بھی یوزیبل کموڈٹی ہے، خوراک آئٹم ہے، کپڑا ہے، دوسرے آئٹمز ہیں، وہ 3 گنا قیمتیں ان کی ہو گئی، جبکہ لوگوں کا ذریعہ آمدن پرانا بھی نہیں رہا، اس سے بھی کم ہو گیا۔ تو نان نفقے کے لیے نان شبینہ ان لوگوں کو گزارنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اس وقت کوئی ڈرامیٹک سٹیپس اگر ہم لوگوں نے نہیں اٹھائے اکنامی بہتر کرنے کے لیے، کچھ ہم لوگوں نے تمام اوورال کٹ نہیں کیا، اپنے اخراجات آدھے پہ نہیں لیا ہے یا 60% پہ نہیں لیا ہے، تو ہمارے لیے فائنینشلی بطور ملک سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور لوگوں کا تو ویسے ہی میں نے بتایا کہ حالت ابتر ہے۔ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگوں کا، ہم لوگوں کا جینے نہیں دیتے ہیں، گھر پہ سارے دن صبح بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو آٹے کے لیے بھی پیسے میسر نہیں ہیں۔ یہ مشکلات ہیں سب کے۔ اج صاحب، موجودہ پی ڈی ایم جو گورنمنٹ کو نہیں مانتی، اس گورنمنٹ کو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے گی؟ ڈیفینیٹلی، جب پورا ملک ایک سائٹ پہ ہے، اس وجہ سے تو پی ڈی ایم کے ساتھ پبلک ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ اس طرف جاتی ہے جدھر پبلک کا رجحان ہوتا ہے۔ آپ کی پوری دنیا کی جو ہے امریکہ، دوسرے قوتیں بھی ادھر جاتی ہیں فائنلی کہ بھائی کہ پبلک جن کے ساتھ ہو۔ اس وقت پبلک ٹوٹل ملک کی پارٹیاں جو ہے یکجا ہوئی ہیں۔ یہ جیسا اب قومی اتحاد بنا تھا بھٹو صاحب کے وقت میں، پھر ایم آر ڈی بنا تھا ضیاء الحق کے وقت میں، اس طرح جو بھی اس طرح کی طریقے تھی، انہوں نے آخر اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ بیچ میں پیپل پارٹی نے سلپ کر کے تھوڑا بہت دھچکا پہنچا ہے، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ انٹیریئر سندھ میں ان کا اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو یا فوج کی سپورٹ نہ ہو تو اپنے اس حکومت میں، اس گزرے ہوئے 18 کی حکومت میں بھی مکمل سپورٹ انہوں نے دی، اور ان کے سپورٹ سے وہ لوگ الیکشن جیتے ہیں۔ اور آج ان کی یہ حالت ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جائے تو وہ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکتی ہے، کیونکہ وہ بھٹو ڈائنسٹی یا پھر بے نظیر ڈائنسٹی وہ چلی گئی ہے۔ اب پیپل پارٹی کا وہ حال نہیں ہے۔ اب ان کو کوئی نہ کوئی سہارا یا کوئی نہ کوئی لاٹھی چاہیے ہوتا ہے۔ پچھلے بار بھی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا، اگر آپ کو یاد ہوگا، سینٹ چیئرمین ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنا چھوڑ کر کے رضا ربانی کو سب بنا رہے تھے، لیکن ان کے کہنے پہ انہوں نے سینٹ چیئرمین بنایا، اور آگے بھی ان کی تھی۔ کچھ وقت کے لیے ان کو کچھ کیسز وغیرہ کی پرابلم پڑ گئے تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پی ڈی ایم میں شمولیت کر لی، لیکن وہاں جب اشارہ مل گیا کہ کیسز ختم ہو جائیں گے، واپس سلپ ہو گئے۔ وہ تو
पहले दिन से सबको पता था कि ये जाएंगे और अपनी टारगेट सिर्फ उनका ये अचीवमेंट है कि हम अपना सौदा पूरा कर लें। बकाया पूरे मुल्क को क्या करेंगे? डेफिनेटली आपका मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट है या बैरून दुनिया है या अंदरून दुनिया है, तो वो जो है वो देखेंगे कि भाई ताकत का तवाज़ुन जिस तरफ हो तो उसी की तरफ जाएंगे। अच्छा साहब बता दीजिए, आपके दौरे हुकूमत में तकरीबन आप 25 साल आपने हुकूमत की, 25-30 साल आपके बड़े मंसूबे, बड़े तरीक़े काम ज़रा बता दीजिए। मैं इस वक्त अगर बयान करना शुरू कर दूं तो इसके लिए मुझे पूरा हफ्ता चाहिए होगा, लेकिन मुख्तसर बात सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि जोब शहर पे अभी तक मैं तकरीबन अरबों रुपए लगा चुका हूँ। बड़े मंसूबों में मुशर्रफ साहब के ने जब दिया उस वक्त कोयटा जोब डिया खान रोड है, ये भी मेरे जोब के जलसे में ऐलान हुआ, 35 अरब रुपए का है। सुबगज़ई डैम है, ये भी आज के हिसाब से कम 10 अरब रुपए का डैम है। और आपका बादिंदगी वेयर है, इसी तरह बस अड्डा, ट्रक अड्डा, शहर की रोडें, और आपका ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी, आपके जोब के 2 अस्पताल, आपके जो ये डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, हर जगह की अगर गिनना शुरू कर दूं तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर कमरदीन का रोड 10 साल के मुख्तसर अरसे में हमने बनाया, जबकि इससे पहले कई इस पे मेंबर्स गुज़र चुके थे, 1 फुट रोड भी वो नहीं था। तो और मुख्तलिफ तकरीबन जो मीडियम साइज़ डैम है, ये कमरदीन से लेकर के यहाँ तक कोई 18 डैम बने हुए हैं या ज़्यादा 20 डैम बने होंगे, और अभी जिनके ऊपर काम चल रहे हैं वो भी मेरे ही मंजूर कर देते हैं। तो ये जोब शहर के लिए वाटर सप्लाई नया जो मैंने लिया, इधर ड्राई हो रहा था, 25 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई हमने बनाया, और आज माशाल्लाह हर घर को है। कुछ बीच में मौजूदा दौर में जो काम हुआ है उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से वो पूरा शहर पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन डेफिनेटली वो भी काम करेंगी क्योंकि हम लोग छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, तो वो भी इंशाल्लाह आगे के लिए कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा सब अपने बड़े काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, फिर भी आपको शिकस्त क्यों पड़ी? क्या वजह थी शिकस्त की? आपने 2018 के इलेक्शन में आपको शिकस्त पड़ी? शिकस्त की मैं तो सिंपल 8,500 वोट इन्होंने गिनती किए कि मेरे थे, 2-2,500 वोट इन्होंने मेरे रिजेक्ट किए, 2200 वोट, और मेरे इत्यादी था 500 मेरे वोट उसके तख्ती के निशान पे लग गए। और जो दूसरे हमारे एक रोलर का निशान था, जो आदमी बैठ चुका था, सिर्फ ट्रैक्टर और रोलर में फ़र्क नहीं कर सके, उसके ऊपर कोई 500 वोट गए। ये सब अगर आप गिनती कर लें तो ये 15,000 तक ये वोटें मेरे पहुंच जाती है। आज तक जोब में नहीं, जोब में 3,500, 4,000, 5,000 इन वोटों के ऊपर लोग इलेक्शन जीते हैं। इस बार मैंने एक्चुअली इन्होंने काउंट 8.5 किए, लेकिन एक्चुअली अगर मेरा सब यकजा किया जाए तो ये 15,000 तक पहुंच जाते हैं। फिर ये वोट जो दिए ये इन्होंने किधर दिए? 70% तक वोट कास्ट हुए जो मेरे नए एरियाज़ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल किए गए हैं। किब्ज़ई एरिया है, बाबर एरिया है, अब्दुल्लाजी एरिया है, इसमें बहुत पोलिंग ऐसे हैं जिसमें 70% से वोट ज़्यादा कास्ट हुए हैं। इससे पहले वहाँ 15 या 20% से ज़्यादा वोट तारीख़ में कास्ट नहीं हुए। ये एकदम इतनी बड़ी कास्टिंग जो है स्ट्रेट अवे ये था कि हमारी पोलिंग तो जो मेरा फेवरेट एरिया था वो 5 बजे बंद कर दिया गया, और जो मेरा जो इनका टारगेट एरिया था जिधर इन्होंने धांधली करनी थी वो अगले सुबह तक भी वो पोलिंग चलती रही। तो जिसमें पे दर पे वोट, जहाँ जिन सब डिविजन्स में 2,000 वोट पड़ते थे, 3,000 वोट पड़ते थे, वहाँ 9,000, 10,000 वोट पड़े। मुझे तो इस तरह शिकस्त हुई। पब्लिक ने तो मुझे वोट दिया, बल्कि इस बार दूसरे टाइम से 3 गुना वोट दिया। अच्छा साहब, कोयटा में एक धरना बैठा हुआ है मुलाजमीन का, वो कहते हैं कि हमारे तनख्वाह 25% बढ़ा दे, और भी कुछ मुतालिबात है उनके बारे में क्या कहेंगे?
ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھے. جو موجود وسائل ہے, مہنگائی تو آئی ہے, یہ تو سب کو دنیا کو پتہ ہے. روپے کا چیز 3 روپے کا ہو گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ملازم چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے اخراجات جو حکومت برداشت کرتی ہے, ان کو سیلریز جو ہے حکومت دیتی ہے, تو وہ سیلریز میں اضافہ ناگزیر ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. اور ہمیشہ یہ ایک نہیں, میں 90 سے حکومت میں ہوں. جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا اس وقت بھی ہم نے مذاکرات کیے, کوئی راستہ نکالا. جب میں فائنانس منسٹر تھا اسی زمانے میں ہم نے ایجنسی الاؤنس, کمپنسیٹری الاؤنس 40% دیا. اور اس کے بعد دوسری حکومتوں جو آئی ہے, یہ مطالبات اور تنخواہوں میں اضافہ کبھی حکومت کرتی, کبھی مطالبے پہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی حکومت کے وہ ہے, حکومت ان کے ساتھ سیریس ہو کر کے بیٹھ جائے اور اپنی بات کر لے. اچھا صاحب, آخری کوشچن یہ کہ بلوچستان جو ہے وسائل سے بھرپور بھرا ہوا علاقہ ہے, پھر بھی یہ غربت کا شکار ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ریکارڈک ہے, سندک ہے, وہ 100% چائنیز کو دے دیا گیا. پھر ریکارڈک شروع ہے, ریکارڈک میں ایک بار ٹیٹان کو دے گیا, پھر اس سے لے کر کے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جو بڑے منصوبے ہیں, وہ حکومت اس کو چالو کرے گا, صوبے کی حکومت یا یہ چالو کرے گا, عام پبلک کا وس نہیں, کیونکہ اس میں بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جب تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ کام شروع ہو گیا تو بلوچستان سب سے امیر صوبہ ہے, بلکہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان ہے. اب تو مشکل سے ایک مسلم باغ میں کروم نکلتا ہے, 3-4 جگہوں میں تھوڑا کوئلہ نکلتا ہے, بس یہ لوگوں کا عام پبلک کا وس کا بات ہے, اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی یا وس نہیں ہے. یہ سارے گورنمنٹ نے یہ کوئی ترتیب کرنا ہے, ملٹی نیشنلز کو لے آنا ہے, لوگوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, تو اس وقت یہ کامیاب ہوں گے. منرلز کی جو بڑے مقدار, کاپر ہے, کروم ہے, لیڈ اینڈ زنک ہے, آپ کا آئرن اور ہے, گولڈ ہے, یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے بہت اچھے منرلز اس صوبے میں ہیں, جو پاکستان کے اگر 10 سال کے اندر اگر صحیح طور پر ان کو نکالا جائے, پاکستان کو تمام مشکلات سے ملک کو نکال سکتے ہیں, نہ کہ صرف صوبے کو. لیکن کوئی کام نہیں ہو سکا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر.